معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 اور 199 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر ایام حج میں اللہ کا فضل یعنی مال و دولت بذریعہ تجارت طلب کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسی طرح اسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم لوگ یقیناً بے خبر تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر میدان عرفات جہاں سے ہو کر باقی لوگ لوٹتے ہیں، تم بھی اے قریش وہیں سے ہو کر لوٹو۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت چاہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حج کے دوران اگر کسی بندے نے کوئی فحش کام نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ حدیث شریف کے روح سے وہ ایسے لوٹتا ہے حج سے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ آج کی آیات میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ حج کا جو سفر ہے، اس سفر کے دوران اگر کوئی بندہ تجارت کی نیت سے کوئی سامان خرید لیتا ہے کہ میں واپس جا کر اپنے ملک میں اپنے علاقے میں منافع پر یہی چیز بیچوں گا، تو اس چیز کی اجازت دے دی گئی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر ایام حج میں اللہ کا فضل یعنی مال و دولت بذریعہ تجارت طلب کرو۔ یعنی جاتے وقت تو نیت انسان کی تجارت کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بندہ وہاں پہ چلا گیا اور وہاں پہ جا کر اسے کوئی ایسی چیز مل گئی جس میں وہ منافع کما سکتا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے اس بات کی اجازت دے دی۔